اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء آیت نمبر 153-154 دو آیت ہے اور سیکشن نمبر 22 یعنی کہ 22واں رکوع ہے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یسألوک یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے اہل الکتاب یعنی اہل کتاب والے ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ کیوں ہم پہ مطلب نازل ہو آسمان سے کتاب، یعنی کہ ہم پہ نازل کرو، ہمارے پر آسمان سے ڈائریکٹ کتاب آنا چاہیے. یعنی جیسے ان کا یہ ڈیمانڈ ہے یہ کہ ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر نازل ہو آسمان سے ڈائریکٹ کتاب. فقط سألوا موسیٰ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انڈیڈ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا فقط سألوا موسیٰ انہوں نے ایسا ہی سوال کیا تھا موسیٰ سے، لیکن وہ تو اکبر من ذالک یہ ابھی جو تم سے سوال کر رہے کتاب کا اس سے بہت بڑا تھا وہ انہوں نے جو سوال کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو دکھاؤ اللہ کو سامنے فیس ٹو فیس، ہم کو سامنے دکھاؤ اللہ کو، ہم کو اللہ کو دیکھنے کا ہے، پبلک میں دیکھنے کا ہے ہم کو جہرتن. فاخذتهم الصاعقۃ تو آئی ان کے اوپر ایک بجلی کی کڑاکا اور ان کے اوپر مطلب ایک وہ صاعقہ آیا یعنی کہ ایک بڑا مطلب ان کے اوپر جیسے بولتے ہیں نا کہ جیسے ان کے اوپر کوئی مصیبت جس کو بولتے ہیں اس طرح سے ان کے اوپر یعنی کڑاکے اور دھڑاکے اور لائٹننگ یا بجلی چمکنا اس کو صاعقہ بولتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر آیا، وہ اس لیے آیا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ان کے اس غلط بات کے اوپر، ظلم یعنی غلط بات پہ. ثم اتخذوا العجل تو بعد میں انہوں نے کیا کیا، یہی اہل کتاب نے انہوں نے اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینہ کہ انہوں نے ایک بچڑا لیا پرستش کے لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی بالبینات. تو اللہ کہتا فعفونا عن ذلک اور ہم نے معاف کر دیا ان کو اس کے لیے، یعنی اللہ بار بار معاف کرتا رہا ہے نا ان کو. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور ہم نے موسیٰ کو دیا یعنی ان کو معاف بھی کیا ان لوگوں کو اور ہم نے موسیٰ کو دیا بہت ہی کھلی نشانیاں یعنی کہ مطلب ایک کھلی یعنی پروف اتھارٹی سلطانا مبینا. تو وہ اللہ نے ان کو دیا نا جو اتنے مطلب پروف جس کو بولتے ہیں آیتیں اور جو بھی تورات. The people of the book asked thee to cause a book to descend to them from heaven. Indeed, they asked Moses for an even greater miracle. For they said, show us Allah in public. But they were seized for their presumption by thunder and lightning. Yet they worshipped the calf, even after clear signs had come to them. Even so, we forgave them and gave Moses manifest proofs of authority. اس کی نوٹ ہے 657 جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ کو مطلب ہم کو دکھاؤ سامنے سب کے، تو اس پہ ہے یہ. تو یہاں دکھایا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 55 یہی تھی. تو for the thunder and lightning which affected those who were presumptuous enough to ask that they should see Allah face to face. تو یہ یہاں پر اس آیت کو کمپیئر کرو جو پہلے آ چکی ہے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ ان کا یہ بیہیویئر جو تھا یعنی اس طرح کا کہ یہ لوگ یعنی بہت گستاخ قسم کے بے باک لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ان کو آ کے پکڑا تھنڈر اور لائٹننگ نے یعنی کہ بجلی کے کڑاکے اور یعنی بجلی گرنا یہ سب ان کے اوپر ہوا جنہوں نے بھی اس طرح سے گستاخی کی.
کہ ان کو اللہ کے لیے انہوں نے مانگا کہ ہم کو فیس ٹو فیس اللہ کو دکھاؤ. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے جس کی نوٹ 66 ہے, اس میں بھی ہے یہ, وہ فار دا ورشپ آف دا گولڈن کاف, کہ انہوں نے جو وہ سونے کا بچڑا بنا کے اور اس کی بندگی کی. The lesson is that it is presumptuous on the part of man to judge of spiritual things in terms of material things. یعنی بندہ جو ہے اپنے حد سے زیادہ تم گزر جاتے ہو بے باکی میں, گستاخی میں. تو اس میں سبق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روحانی چیزوں کو, اس دنیا کی مٹیریل چیزیں, مادی چیزیں جو ہے اس کے ساتھ مطلب اس کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے, جبکہ سوچو اس دنیا کی مٹیریل تھنگز کو تم روحانی چیزوں سے کیسے ملا سکتے ہو. چاہے اس دنیا کی کتنی بھی خوبصورتی ہو, اس دنیا میں ایک سے ایک پھل میوے سب کچھ ہو, زر فب سب کچھ ہو, اس کے باوجود بھی کیا جنت کی کسی بھی چیز سے تم ملا سکتے ہو؟ تو انسان اپنی عقل کے مطابق ان مٹیریل چیزوں سے جو روحانی اسپیریچل چیزوں ہیں اس کو مطلب جج کر رہا ہے. تو اپنے اس ڈیمانڈ سے وہ کیا کر رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے اللہ کو میں دیکھ سکتا ہوں, جبکہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے, یہ جو ہماری دنیا کی مٹیریل آئیز ہے. اور ٹو آسک ٹو سی اللہ ود دیئر مٹیریل آئیز, یعنی ان کی اپنی جو اس دنیا کی زندگی کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی تو ایک مٹیریل بنی, مٹیریل ہے وہ بھی, وہ آنکھیں نہیں ہے جس سے ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اگر انہی آنکھوں کی بات ہے, چلو اسی دنیا کی بات میں بولتی ہوں کہ جو جرمز ہوتے ہیں کیا وہ دکھائی دیتے ہیں نیکڈ آئیز سے؟ لیکن سوچو وہ تو دنیا میں ہے نا, پھر بھی نہیں دکھائی دیتے. اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ when Allah is above material forms and is independent of time and space. اللہ انڈیپینڈنٹ ہے, اللہ وقت اور جو اسپیس ہوتی ہے اس سے تو اللہ بالکل بولتے ماورا ایک دم ہے, یعنی کہ اللہ بالکل اس سے وہ اللہ کو ٹائم اور اسپیس اور اللہ کا کوئی مٹیریل فارم ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے تم ان آنکھوں سے ان کو اللہ کو دیکھ سکو. تو یہ ڈیمانڈ بھی غلط ہے, اور ایک انسان ہونے کے ناطے تم انسان کی طرح سے چیزوں کو جج کر رہے ہو, لیکن وہ روحانی چیزیں ہیں, اس کو کیسے جج کر سکتا ہے انسان فزیکل اس باڈی کے ساتھ, اور اسی طرح سے کہ جیسے دنیا کی جو بھی چیزیں اسی طرح اس کو جج کریں گے کیا؟ آیت نمبر 154, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ طُورًا بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ورفعنا, رفع کا مطلب وہی ہے بلند کرنا, ریز کرنا. تو ہم نے بلند کیا, ورفعنا فوقہم ان کے اوپر, طور کو, جو ماؤنٹ سائنائی کو ہم نے ان کے اوپر بلند کیا, ماؤنٹ سائنائی کو, طور کو, بے میثاقہم ان کے کووننٹ کے لیے, یعنی ان سے جو عہد لیا اللہ نے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا, اور کہا ہم نے ان کو داخل ہو جاؤ, الباب اس شہر میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, سجدن یعنی جھک کر, سجدن کا مطلب سجدہ کرتے ہوئے نہیں ہے لیکن جھکنا ضرور ہے اس میں. تو وہ جھک کے داخل ہونا, یہ نہیں کہ تم سینہ تان کے اکڑی گردن سے داخل ہو. تو اللہ کہتا ہے جھک کے داخل ہونا. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور کہنا, اور وَقُلْنَا لَهُمْ ان سے کہا ہم نے کہا, لا تعدوا فی السبت, دیکھو سبت کے قانون میں جو ثابت ہے اس کے لا میں دیکھو تم کچھ بھی مطلب ٹرانسگریس نہیں کرنا, یعنی اس کی حدوں کو توڑ کے اس سے باہر مت نکل جانا, جو سبات کا قانون ہے اس کو فالو کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے لیا ان سے بہت ہی گاڑا کووننٹ, ایک بہت ہی گاڑا عہد. تو اللہ نے اس پہاڑ کو, طور کو ان کے اوپر ایسا اٹھایا اور ان سے وہ کووننٹ لیا. تو ڈر کے مارے ان لوگ نے کہا ہاں بالکل بالکل. اینڈ فار دیئر کووننٹ وی ریزڈ اوور دیم دا ماؤنٹ سائنائی, اینڈ آن ادر اوکیزن وی سیڈ enter the gate with humility. And once again we commanded them transgress not in the matter of the Sabbath, and we took from them a solemn covenant. اس کی نوٹ ہے 658. In this verse, there is a recapitulation of 3 salient incidents of Jewish refractoriness already referred to in the second surah, Surah Baqarah.
सूरह बकरा के अंदर जो बात बोली गई थी, तो इस आयत के अंदर उसका रिकैप है, यानी उसका रिपीटेशन है, और उसमें 3 ऐसी चीजें थी जो बहुत ही अहम थी, बहुत ही मेजर थी। तो वो 3 बातें, वो 3 इंसिडेंट्स जो कि यहूदियों के यानी ढिठाई और उनका रिबेलियस होना, उनका स्टबर्न होना जो है वो उससे जाहिर होता है। तो नंबर 1 है द कॉवेनेंट अंडर द टावरिंग हाइट ऑफ साइनाई, जो कि सूरह बकरा की 63 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि हमने उनसे कॉवेनेंट अहद लिया, उस पहाड़ को उनके ऊपर रेस किया, तूरे सीना को। फिर नंबर 2 जो थी वो ये बात थी, देयर एरोगेंस वेयर दे वर कमांडेड ह्यूमिलिटी इन एंटरिंग अ टाउन। तो ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 58, जिसमें अल्लाह ने कहा था कि दाखिल हो जाओ इस शहर में, लेकिन बहुत ही झुक कर, हम ह्यूमिलिटी के साथ। और उन्होंने वहां वर्ड्स भी बदल दिए थे कि अल्लाह ने जब कहा कहना हित्ततुन फॉरगिवनेस, तो उन्होंने कहा हिंता, यानी उनको गेहूं याद आ रहे थे गोल्डन, जो कि नाइल रिवर की वजह से वहां पर बहुत ही मतलब वो जमीन जो वहां की थी बहुत जरखेज थी, तो वो वहां पर इतने गोल्डन गेहूं जो मिस्र में उगते थे, तो वो लोग गेहूं कर रहे थे। हित्ततुन को बदल दिया। और थर्ड पॉइंट जो है वो देयर ट्रांसग्रेशन ऑफ सैबत, जो कि आयत नंबर 65 है सूरह बकरा की, कि जिसके अंदर उन्होंने सब्बात का कानून तोड़ा था और जिसकी वजह से उनको मतलब खिंजीर यानी पिग और बंदर बना दिया गया था, जो 3 दिन तक खाली जिए उन लोग ने, और 3 दिन का, और ना वो कुछ खा सके ना पी सके, क्योंकि वो इंसान थे और वो जैसे कि मतलब पिग बन गए, खिंजीर, और वो बंदर बन गए, यानी कि डिस्पाइज्ड इन्हें। तो अब सोचो वो 3 दिन तक रहे, ताकि उस वक्त के लोगों के लिए और बाद वाले जो हम सब हैं उन सब के लिए भी मिसाल बने, ताकि उन सबको सबक इबरत बने। तो वो एक ट्रांसग्रेशन था जो उन्होंने उसको तोड़ा था, सब्बात के कानून को, जो मछलियां पकड़ने के लिए मना किया था, और उन्होंने उस खड्डे खोद के रखे, जाल डाल के रखे, और दूसरे दिन इतवार के दिन जाके, संडे के दिन जाके वो मछलियां पकड़ लेते थे, ये बोल के कि हमने सैटरडे को तो नहीं पकड़ा ना। तो ये चीटिंग सब अल्लाह के साथ नहीं चलती। जो भी अल्लाह के साथ इस तरह की चीटिंग करेगा किसी भी मामले में, वो उसका भुगतान भुगत के रहेगा।